اب یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو اس وقت ہم موجود ہیں، جو اپنا وقت بتا رہے ہیں، تھوڑا اس پر غور تو دو، تھوڑا اس کی فکر تو لو، اس بات کے بارے میں سوچو جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس بات کے بارے میں تھوڑا غور کرو، اس بات کے بارے میں تھوڑا سوچو کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں، آج ہماری زندگی تو دیکھو، ہماری عقل، یار لوگوں نے شرم اتار کر رکھ دی ہے، بے حیائی کہ اتنی بے حیائی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں گمان ہی نہیں ہیں، ہاں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ عقل کے اندھے نہ بنو میرے دوستو، عقل کے اندھے نہ بنو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آج آپ کے پاس بہت مال ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، یہ آپ کے باپ دادا کا کمایا ہوا ہے، آپ کے باپ دادا کا کمایا ہوا ہے، آپ کے پاس اس وقت بہت مال ہے، تو آپ اگر اس وقت عقل کے اندھے بنو گے اس وقت، تو آگے فیوچر میں جا کے آگے تھوڑا وقت گزرنے کے بعد سمجھتے ہو آپ کے ٹوٹے پڑ جائیں گے، کھانے پینے کے بھی، آپ کے گزارے کے بھی ٹوٹے پڑ جائیں گے، تم محتاج ہو جاؤ گے، ضعیف ہو جاؤ گے، دوسروں کے محتاج ہو جاؤ گے، دوسروں سے مانگنے والے بن جاؤ گے۔ آج آپ کے پاس بہت ہے نا، اگر آپ اس پر ابھی غور دے لیں گے، ابھی سوچ لیں گے اس کے بارے میں، تو انشاءاللہ کل آپ کا فیوچر اچھا ہوگا، کل آپ کی زندگی بہتر ہوگی، جو کل آپ کی آنے والی پرابلمز، آنے والے کام، آنے والی مشغولیت جو ہوگی، جو آپ پر اچھا وقت بھی آئے گا، برا وقت بھی آئے گا۔ دنیا کا دستور ہے انسان کے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کل آپ کسی پرابلمز میں، کسی سچویشن میں پڑتے ہیں، تو اس پرابلمز کو سولو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ آج آپ کے پاس مال ہے، آپ نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو بڑے سوچ سمجھ کر آگے لے کر گئے ہیں۔ ہاں، آپ اور لوگوں کی طرح بے وقوف نہیں ہیں، جیسے اور لوگوں نے بس جانوروں والی زندگی کہ پیدا ہوئے ہیں، ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسا رہنا ہے، کیسا بننا ہے، کس کے طریقوں کو اپنانا ہے، کس کے رولوں کو فالو کرنا ہے، کس کے حکم کو ماننا ہے، ہمیں کس طریقے سے ایک اچھا انسان بننا ہے، کس طریقے سے ایک نیک انسان بننا ہے، کس طریقے سے ایسا انسان بننا ہے کہ کل ہمیں وہ غم نہ اٹھانا پڑے جو شاید ایسے لوگ اٹھا رہے ہیں جنہوں نے کل اپنی زندگی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ ہمیں ایسا نہیں بننا ہے، ہمیں ایسا بننا ہے کہ اگر کل ہماری اولاد جو آنے والی نسل ہے، سمجھتے ہو بھائی سب کی نسل آنی ہے، جو آج کے دور میں ہم انسان ہیں، ہمارے باپ دادا تھے، ہم ان کی نسل چل رہے ہیں، تو ہماری بھی جنریشن جو آگے کو بڑھے گی، جو ہماری جنریشن آگے کو چلے گی، جو آپ کی اولاد، ہماری اولاد جو آگے کو آئے گی، کل وہ ہماری اس بیک گراؤنڈ کے بارے میں سوچے گی کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ہم نے اپنی زندگی کیسے بتائی، ہم نے اپنی زندگی میں کیا اسٹرگل کیا، ہم نے اپنی زندگی میں کیا امپورٹنٹ چیزیں حاصل کی، ہم نے اپنی زندگی کا وقت جو اتنی قیمتی وقت تھا وہ کس چیز پر گزارا ہے، کس چیز کو اپنانے میں گزارا ہے، کس چیز کو کھویا ہے۔ وہ ہماری جو اولاد ہوگی، ہماری جو نسل ہوگی، ہماری جو جنریشن ہوگی، وہ اس چیز کے بارے میں غور و فکر کرے گی۔ کل آپ نقارے ہو گئے نا، کل آپ ضعیف دوسروں کے ہوگے، دوسرے کمزور ہوگے، تمہاری اولاد نے محتاجگی دیکھی تو وہ یہی کہے کہ ہمارے باپ نے کیا کیا ہے، ہمارے باپ نے کیا کرا ہے، اور کل جب وہ آپ کا بیک گراؤنڈ کے بارے میں سنے گی، اللہ اکبر۔ آج میں سوچتا ہوں کہ میں نے ایک کارگزاری سنی، میں کیسے کہوں، اللہ کی قسم بس کیسے ہی کہوں، بڑا غم ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرو۔ یہ بندے اتنے گناہ گار، اتنے جاہلانہ حرکتیں کہ کیا ہی کیا جاوے۔ ہاں، اللہ کی قسم اپنی زندگی کا مقصد کا پہچانو میرے دوستو۔ میں نے جب ایک کارگزاری سنی کہ ایک باپ اپنی زندگی میں ایسے ظلم کرتا تھا اپنی بیوی پہ، جب اولاد چھوٹی تھی، ایسے ظلم، تو بچوں پہ کیا اثر ہوگا، کیا اثر ہوگا، سوچو تو صحیح۔ آج کی جو جنریشن چل رہی ہے، آج کا جو وقت گزر رہا ہے، اس میں کسی کے باپوں کی اچھی پوزیشن ہے، کسی کے باپوں کی بری پوزیشن ہے، انہوں نے کسی نے اپنے بیک گراؤنڈ کو بنایا، کسی نے بیک گراؤنڈ کو تباہ کیا۔ یعنی آج جب یہ کارگزاری سننے میں آتی ہیں، آج جب لوگوں کے بارے میں سنتا ہوں، تو میرے بھائیوں بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پہلے سے ہی اپنی زندگی کو تباہ کرتے آئے ہیں، اور آج وہ اس مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ دوسروں کے محتاج ہیں۔ اور اس دنیا کی جو سب سے بڑی مجبوری ہے، سب سے بڑی مجبوری، وہ انسان کی غربت ہے، انسان کی غریبی ہے۔ ہاں، انسان کے پاس اگر آج کے وقت میں انسان کی سہولت کی چیز نہیں نا، انسان کے پاس
اگر انسان کے پاس انسان کی سہولت کی چیز نہیں ہے تو اس سے زیادہ محتاج، اس سے زیادہ ضعیف، اس سے زیادہ کمزور، اس سے زیادہ بے وقوف، اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا اوروں کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں، کہ اس نے اپنا وقت کہاں گزارا ہے۔ یہ عقل کا اندھا تھا، یہ بے وقوف تھا۔ بتاؤ، اپنی جوانی میں تو بڑا ہوشیار بنتا تھا، بڑا عقل مند بنتا تھا کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، لیکن تو نے زندگی کیسے تباہ کر دی؟ تو نے زندگی کو کیسے برباد کر دیا؟ تو نے زندگی کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پرانی زندگی کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں، اور آج وہ دیکھو کس مقام پر ہیں، کس پوزیشن میں ہیں۔ ہاں، آج وہ اس پر افسوس کرتے ہیں، غم کرتے ہیں۔ اگر ہمارے باپ دادا کی وراثت میں جو ہمیں چیزیں ملی ہوئی ہیں، جو ہمارے باپ دادا کا مال ہمیں ملا ہوا ہے، لوگوں کو ملا ہوا ہے، اگر وہ اس کو اٹھا دیتے ہیں تو ان کو کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے باپ دادا نے کمایا ہے۔ اگر انسان خود کماتا ہے نا، خود کماتا ہے، اور جب اس کا وہ ختم ہو جائے تو اس سے پوچھو اس کو کیا فیل ہوتا ہے، کیا غم ہوتا ہے۔ دکھ تو جب ہوگا جب تم اپنی زندگی گزار چکے ہوگے میرے دوستو۔ ہاں، آج افسوس وہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچا۔ افسوس تو ان کو آج ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا، کیسے زندگی گزار دی۔ ہاں، کیسے زندگی گزار دی، اتنے سال کیا کرتا رہا، وہی بے وقوف والے کام، وہی بے حیائی والے کام۔ میرے دوستو، آج ان سے پوچھو کہ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ اتنے غلط کام نہ کرو، اتنے جاہلانہ حرکتیں نہ کرو، اتنی بے حیائی مت پھیلاؤ کہ کل تمہاری اولاد تمہارے بیک گراؤنڈ کے بارے میں سنے، بیک گراؤنڈ کے بارے میں دیکھے، کل تمہاری باتوں کو سنے تو وہ فیل کرے کہ ہمارے باپ نے کیا غلیظ کام کیا، کیا نیچ کام کیا ہے، کیا بے حیائی والے کام کیے ہیں۔ ایسے کام نہ کرو کہ آپ کی اولاد کو کل شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ہاں بھائی، ایمان والے ہیں، ایمان کو بچا کر چلیں، ایمان والے ہیں، حیا میں رہیں، حیا سے باہر نہ نکلیں، حیا میں رہیں۔ اپنے ایمانوں کو پہچانو، اپنی زندگی کو پہچانو، اور اپنی آنے والی نسل کے بارے میں سوچو کہ زندگی کیا کر رہے ہیں۔ کل جب وہ اس بات کے بارے میں جانے گی تو وہ کیا کہے گی کہ ہمارا باپ تو بڑا ایسا تھا، ہمارا باپ تو بڑا ویسا تھا۔ اور جب وہ تمہارا بیک گراؤنڈ دیکھے گی کہ تم نے اپنے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا بے حیائی والے کام کیے ہیں، جب وہ تمہاری پروفائل چیک کرے گی، جب وہ تمہاری پروفائل کے بارے میں جانے گی تو وہ کتنی شرمندہ ہوگی۔ لوگوں کے سامنے کیا شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ ہمارا باپ ایسا تھا۔ ہاں، ہمارا باپ ایسا تھا۔ وہ اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہ ہوئیں گے جتنی پریشانی ان کو یہ ہوگی کہ ان کے باپ نے کیا کیا۔ وہ لوگوں کے تانے جو سنیں گے کہ تمہارا باپ تو ایسا تھا، تمہارا باپ تو ویسا تھا، تمہارا باپ کیا کر گیا، تمہارے باپ نے تو یہ بے حیائی پھیلائی۔ میرے دوستو، یہ بے حیائی والے کاموں سے دور ہو جاؤ۔ اگر کوئی کرتے ہو دور ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، یہ بڑے نیچ کام ہے، بڑے غلیظ کام ہے۔ یہ تمہیں بھی ناکام کریں گے، تمہیں بھی رسوا کریں گے، اور اس میں تمہارے اہل و عیال کی بھی بدنامی ہے، تمہاری فیملی کی بدنامی ہے، تمہارے گھر کی بدنامی ہے، تمہاری عزتوں پر داغ لگے گا اگر اس بے حیائی والے کاموں کرو گے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہاں، کل اولاد کو پتہ پڑے گی۔ اب آپ ذرا یہ غور کریں کہ جب آپ اپنے والد کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے فلاں وقت میں ایسے سے وقت کاٹا، ایسے سے وقت کیا، کہ ہمارے ماں باپ نے کیسی کیسی مجبوریاں دیکھی ہیں، کیسی کیسی پرابلمس کا سامنا کیا ہے، تو آج آپ کو دکھ ہوتا ہے، آج آپ کو غم ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے وہ خوشی نہیں دیکھی جو دیکھنی چاہیے تھی، ہمارے ماں باپ نے ایسی مصیبت میں وقت کاٹا ہے۔ آج ہمیں افسوس ہوتا ہے نا، کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ماں باپ نے وہ دکھ دیکھا ہے، اور اس دکھ کا دکھ ہمیں آج ہو رہا ہے، کیونکہ آج ہم اس دکھ کو پہچاننے والے بن رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ ابھی تم اس دکھ کو نہ پہچان رہے ہو جس بے حیائی کو پھیلا رہے ہو، جس بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہو، جو اپنی پروفائل بنا رہے ہو، جو اپنے کام کر رہے ہو، جو یہ نیچ کام کرے، جو غلیظ بے حیائیوں کے ہیں، جس سے سب کی عزتوں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، آج آپ کو اس کی خبر نہیں ہے، لیکن کل اس کی پتہ لگے گی، کل اس کی پتہ لگے گی جب آپ کی نسل آگے بڑھے گی، جب آپ کے ماں باپ کے سامنے باتیں آئیں گی، جب آپ کے اولاد کے سامنے بات آئیں گی، جب آپ کے رشتہ داروں میں یہ باتیں پھیلیں گی کہ فلاں تو ایسا شخص ہے، فلاں تو ایسا شخص ہے، تو آپ کو تب اس کا علم ہوگا کہ میں نے کیا کر لیا ہے، کیا کر لیا ہے۔ اور انسان اتنے بے حیائیوں کا کام کرتا ہے، اللہ نہ کرے اگر اس حالت میں موت آ گئی، اس حالت میں موت آ گئی، کیا کر رہا ہے، کیسے زندگی گزار رہا ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے، زندگی کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔
کہ میں ایمان والا ہوں, مجھے ایمان کو بھی بچانا ہے, ایمان کی تیاریاں کرنی ہے, اللہ کے حکم پورے کرنا, اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مجھے ایسے ہی نہیں بھیجا گیا ہے کہ میں زندگی میں کھلے عام جو چاہوں وہ کرتا ڈولوں, کہ میں اپنی زندگی کا مالک ہوں. میں ایسا نہیں ہوں, میرا کوئی مالک ہے, مجھے اس کو منہ دکھانا ہے, مجھے اس کے پاس جانا ہے. ہاں, اس دنیا میں کامیاب ہو کر کیا کرو گے؟ یہ ذلیل پنے والی کامیابی کا کیا کرو گے تم؟ یہ کچھ وقت کی عیاشیاں کر کر کیا کرو گے تم؟ آج انسان ایسے ایسے کام کر رہا ہے, ایسے ایسے کام کر رہا ہے, ایمان والا ہونے کے باوجود, اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود, اللہ پر یقین رکھنے کے باوجود, کہ اگر اس حال میں موت آ گئی تو اللہ معاف کرے کہ سیدھا کہاں جائے گا؟ دیکھو تو صحیح فیصلے تو اللہ کرنے والا ہے. اللہ چاہے معاف کرے چاہے پکڑ کرے, لیکن یہ تو دیکھو کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں؟ اگر کل ہمارے ماں باپ کچھ غلط کام کرتے, دیکھیے بہتوں کے ہوتا ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, بہتوں کے ہوتا ہے, اللہ ہم سب کی سب سے حفاظت فرمائے. کسی کے ماں باپ زانی تھے, زنا کرتے تھے, ٹھیک ہے, کسی کے ماں باپ زنا کرتے تھے, اولاد کو پتہ پڑتی ہے کہ میرے ماں باپ کس طریقے کے تھے, کہ وہ کیا کام کرتے تھے, کیا غلیظ کیا نیچ کام کرتے تھے. آج اولاد کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے, آج اولاد رسوا ہوتی ہے, اس بات پر غم ہوتا ہے اس بات کا کہ میرے ماں باپ نے اتنی نیچ حرکت کرتی, اتنا نیچ کام کرتے تھے. کیوں شرم اٹھا رہا ہے بھائی؟ کیوں شرم کر رہا ہے؟ تیرے ماں باپ ایسا کرتے تھے اس لیے, اور تو جو اس وقت کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ بتاؤ. یہ تو بڑا نصیب والی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی. یہ تو بڑے نصیب والی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو صحیح سمجھ دی ہے, صحیح علم دیا ہے. یہ تو بڑی عقل مندی والی بات ہے. میرے بھائیوں دیکھو جس طریقے سے وہ ایک انسان کو دکھ ہو رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو دکھ میں دیکھا ہے. ایک انسان کو غم یہ ہو رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور ایک انسان کو خوشی اس چیز کی ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو اسٹرگل کرتے دیکھا ہے, زندگی کے مقصد کو پورا کرتے دیکھا ہے, زندگی میں اپنے وقت کو ضائع کرتے نہیں دیکھا, اپنے وقت کو مناتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے وقت کو قیمتی کرتے ہوئے دیکھا ہے. جو آج اس کا قیمتی وقت اس کی اولاد کے بھی کام رہا ہے. اس نے اپنی بھی زندگی بنائی, اپنی اولاد کی بھی زندگی بنائی, اپنے اہل و عیال کی عزت بنائی, اور اپنے خاندان کو عروج پر لے کر گیا, اور اس نے خود بھی اللہ کو راضی کیا, اور اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کی طرف لے کر آیا. کیوں آج اس کو خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ اس کے ماں باپ نے وقت ایسی ضائع نہیں کیا, اس کو خوشی ہو رہی ہے. اور ہم دیکھیں اب کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کہ ہماری پروفائل کیا ہے, ہمارے زندگی کا جو ڈریم چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے, ہماری زندگی میں جو اسٹرگل ہو رہا ہے وہ کس چیز پر ہو رہا ہے, کس چیز کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں, کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دیکھو تو صحیح, کہیں بے حیائی تو نہیں ہو رہی ہے, کہیں گمراہی تو نہیں چل رہی ہے, کہیں ہم بے وقوف والی زندگی تو نہیں گزار رہے ہیں, کہیں ایسی زندگی تو نہیں گزر رہی ہے کہ کل ہماری اولاد کو شرمندگی اٹھانی پڑے, کہیں ایسی زندگی تو نہیں گزر رہی کہ کل ہماری اولاد کو شرمندگی اٹھانی پڑے, کہ ہماری اولاد کو نگاہیں جھکا کر چلنا پڑے. کیا کر رہے ہیں؟ ذرا زندگی کے بارے میں سوچے تو صحیح. ہم نے اپنی پروفائل کیا بنا رکھی ہے زندگی کی؟ کل ہماری جب لوگوں کے سامنے باتیں آئیں گی, ہماری نسل کے سامنے بات آئیں گی کہ ہمارے باپ نے کیا کیا, ہمارے باپ نے کیا نہیں کیا. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ نے تو بہت وراثت چھوڑی ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو وراثت والے خوشی بناتے اور کچھ بھی نہیں والے تو غم بناتے, کہتے ہیں کہ ہمارے باپ تو بے وقوف تھے, ایسے تھے, پتہ نہ کیا کرتے تھے, ایک دھیلی کے کل تھی نہ تھی, پتہ نہ کیسے انسان تھے. آج برا بھلا کہتے ہیں مال کے اوپر, اور وہ خوش ہوتے ہیں مال کے اوپر, کیونکہ انہوں نے صحیح کیا, انہوں نے غلط کیا. بھائی دیکھو, کھونا, جو بھی چیز کھونا ایک کھونے والی چیز ہے, کہ اگر انسان وقت رہتے وقت کو سمجھ لے, وقت کو کھوئے نہیں, تو انسان خوش ہوتا ہے. وقت رہتے وقت کو سمجھ کر قیمتی چیز حاصل کر لے تو انسان خوش ہوتا ہے. اگر وقت رہتے وقت کی چیز کو حاصل نہ کیا, حرام چیز میں وقت گزار دیا, غلط چیز کو کر دیا, اور اس جوانی کو کھو دیا, اس زندگی کو بتا دیا, تو انسان کو رنج و غم کے سوا کچھ نہ ہوگا, انسان کو افسوس کے سوا کچھ نہ ہوگا, پرابلمس کے سوا کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہاں پھر پرابلم سے کیونکہ زندگی میں جب تمہارا قیمتی وقت تھا تو تم نے عیاشیوں میں بتا دی, جب تمہارا قیمتی وقت تھا تو تم بے وقوف بن کر رہے, جب تمہارا قیمتی وقت تھا تو تم کہتے تھے بھائی میری زندگی میں اپنا مالک ہوں, میری زندگی میں کیسی گزاروں, میرا مال میں کیسے خرچ کروں, کیسے اٹھاؤں, کیسے لٹاؤں,
मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करूँ, तुम कौन होते हो करने वाले? कोई किसी का नहीं होता। फिर बुढ़ापे में यूँ ना कहना कि हमारी औलाद तो बड़ी नाफरमान है। फिर बुढ़ापे में यूँ नहीं कहना कि हमारी औलाद ने तो हमारे घर से निकाल दिया, हमारी औलाद बड़ी बुरी है, हमारी औलाद ने तो हमें घर से धक्के मार कर निकाल दिया। फिर बुढ़ापे में यूँ नहीं कहना कि हमारी औलाद तो बड़ी बदतमीज़ है, बड़ी बेकार है, बड़ी नीच है, कि ऐसी औलाद अल्लाह किसी को न दे। मेरे भाइयों, तुम खुद ये देखो कि तुमने औलाद की परवरिश कैसी की है, तुमने औलाद को कौन सा माल खिलाया है, तुमने औलाद को हराम खिलाया है या हलाल खिलाया है, उनको क्या तरबियत की है, क्या उनको इल्म सिखाया है, क्या बताया है, क्या दीनदारी दुनियादारी क्या सिखाई है, बताओ तो सही। तुमने अपनी ज़िंदगी में बेहयाइयों के काम किए, ज़िनाओं के अड्डों पर गए, शराबों के अड्डों पर गए और बेहयाइयों के काम करते रहे। हर उस बेहयाई को किया जो नहीं करना चाहिए था। आपने हर उस वक्त को तबाह बर्बाद किया जो आपको बड़ा कीमती बनाना था। तो आपकी जवानी जो ये बेहयाइयों में गुजरी है, नाफरमानी में गुजरी है, बदकारी में गुजरी है, आपको इसका रिजल्ट क्या, आप क्या सोचते हैं, क्या बेहतरीन मिलेगा? आपको इसका इनाम बेहतरीन मिलेगा? बताओ। बुढ़ापे में जाकर आप देखना कि आप पे फिर क्या बीतनी है। अपनी ज़िंदगी के मकसद को आज ही समझ लो, आज ही समझ लो, आज ही पहचान अपनी लाइफ को। हाँ, कि हम ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं। इतने गलत काम न करें, इतने गंदे काम न करें कि कल तुम्हारी और हमारी औलाद को नजरें झुका कर चलना पड़े, निगाहें झुका कर रहना पड़े, और यहाँ भी नाकामी हो और कल मरने के बाद वहाँ भी नाकामी हो। क्योंकि हम सबको अपने अल्लाह के पास जाना है, अपने अल्लाह को सवाल जवाब देने हैं, अपने अल्लाह को ज़िंदगी के बारे में बताना है। मेरे भाइयों, बेहयाई को ना फैलाओ, बेहयाई को ना फैलाओ। इस बेहयाई से बचो और अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानो, अपनी ज़िंदगी को बना लो, ताकि हमारी औलाद कल फ़ख्र करे कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेरा बाप है, मुझे फ़ख्र है अपने बाप पर, मुझे फ़ख्र है अपने माँ बाप पर। हाँ, ऐसा बनो कि कल तुम्हारी औलाद कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपने माँ बाप पर कि अल्लाह ने मेरे माँ बाप ये दिए। ऐसे बनो, ऐसे ना बनो कि औलाद भी कहे कि इससे बेहतर तो था कि मैं पैदा ही ना होता, इससे बेहतर तो ये होता कि मेरे माँ बाप ही ना होते। ऐसे ना बनो, ऐसे बनो कि माँ बाप को भी फ़ख्र हो अपने बच्चों पर और बच्चों को भी फ़ख्र अपने माँ बाप पर, और फ़ख्र हो अल्लाह को भी कि ये मेरे बंदे हैं, देखो ये हैं मेरे बंदे। ऐसे काम न करो कि अल्लाह भी नाराज़ हो, नबी भी नाराज़ हो, फरिश्तों की भी लानत हो, अल्लाह की भी लानत हो, दुनिया में भी फिटकार हो, दुनिया में भी बदकारियों में लगा रहा हो, और कोई इसकी इज़्ज़त ना करता हो, उसकी एक धेले की वैल्यू ना हो, लोग उसे पसंद ना करते हो, उसे मोहब्बत से ना देखते हो। इतने गलत काम न करो, ऐसे काम न करो। इनसे बचो मेरे दोस्तों, इनसे बचो और अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करते हुए अपने अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी बिताओ, और अपनी ज़िंदगी के बारे में पहचानो कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। मैं आम इंसान नहीं हूँ, ऐसे ही नहीं हूँ कि आया हूँ बस वक्त बिताकर चला जाऊँगा। मुझे ज़िंदगी बनानी है और इस ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म पर बितानी है, और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ लाना है, और उनको सही इल्म के बारे में बताना है, सही रास्ते के बारे में बताना है। जो मेरे नबी आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रास्ता दिखा कर गए हैं, मैं ख़ुद भी उस पर चलूँगा, अपने फैमिली को भी चलाऊँगा, अपने अहल अयाल को भी चलाऊँगा, अपने दोस्तों को भी, और अल्लाह के बंदों को उस रास्ते के बारे में बताऊँगा। अल्लाह के बंदों को वो राह दिखाऊँगा, वो राह ना दिखाऊँगा जो फ़िरऔन कर कर गया, वो राह ना दिखाऊँगा जो कारून कर कर गया, वो राह ना दिखाऊँगा जो शद्दाद कर कर गया, वो राह ना दिखाऊँगा जो अल्लाह के नाफरमान कर कर गए। उस राह पे ना तो मैं चलूँगा ना किसी को चलाऊँगा। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, उन राहों से बचो जिनसे अल्लाह नाराज़ होता हो, उन कामों से बचो जिनसे अल्लाह नाराज़ होता हो, उस काम से बचो जो जहन्नम के करीब करते, उस ज़िल्लत से बचो जो तुम्हें और तुम्हारे अहल अयाल को रुस्वा कर दे, उस ज़िल्लत से बचो जो अल्लाह के वहाँ उठानी पड़े, उस अज़ाब से बचो जो अल्लाह ने अपने नाफरमानों के लिए तैयार किया हुआ है। अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानो, तुम खुद भी कामयाब हो, और अपने अहल अयाल को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, हर ईमान वालों को तुम कामयाब कराओ अपने ज़रिए से। ऐसे इंसान बनो, ऐसे इंसान बनो।